چاندی کے جنگل کی شہزادی۔ بہت دور ایک جادوئی ریاست تھی جس کے چاروں طرف چاندی جیسے چمکتے درختوں کا جنگل تھا۔ لوگ اسے اون چاندی کا جنگل کہتے تھے۔ رات ہوتے ہی درختوں کے پتے نیلی روشنی دینے لگتے اور ہوا میں ننھی جگنو پریاں الفاڑنے لگتیں۔ اسی ریاست میں 16 سال کی ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام ایلارا تھا۔ اس کے لمبے چاندی جیسے بال تھے اور وہ ہمیشہ نیلے رنگ کا چمکتا لباس پہنتی تھی۔ ایلارا عام لڑکی نہیں تھی، وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتی تھی۔ ایک رات ایلارا کو جنگل سے عجیب سی موسیقی سنائی دی۔ وہ اس آواز کے پیچھے گئی تو اسے ایک زخمی سفید ہرن ملا جس کے سینگوں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ہرن نے آہستہ سے کہا، جلدی چلو، آئینے کا محل خطرے میں ہے۔ ایلارا حیران رہ گئی مگر وہ ہرن کے ساتھ جنگل کے اندر چل پڑی۔ کچھ دیر بعد درخت ہٹنے لگے اور سامنے ایک شاندار محل نمودار ہوا جو پورا شیشوں اور آئینوں سے بنا تھا۔ محل چاندنی میں ایسے چمک رہا تھا جیسے آسمان زمین پر آتر آیا ہو۔ محل کے اندر ہزاروں آئینے تھے مگر ہر آئینے میں مختلف دنیا دکھائی دیتی تھی۔ کسی میں برفانی پہاڑ، کسی میں اڑتے جزیرے اور کسی میں سنہری سمندر۔ اچانک سب آئینے لرزنے لگے۔ ایک سیاہ سایہ دیواروں سے نکل کر بولا، آج کے بعد تمام جادو میرا ہوگا۔ وہ سایہ بادشاہ تھا جو آئینوں کی طاقت چرا کر پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایلارا نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر سفید ہرن اس کے سامنے آیا۔ اچانک ہرن نیلی روشنی میں بدل گیا اور ایک خوبصورت پری بن گیا۔ پری نے کہا، صرف تم آئینوں کے دل کو جگا سکتی ہو۔ پھر اس نے ایلارا کو ایک چاندی کی چابی دی۔ ایلارا محل کے سب سے بڑے آئینے کے سامنے گئی۔ جیسے ہی اس نے چابی آئینے میں لگائی پورا محل روشنی سے بھر گیا۔ ہزاروں جگنو پریاں ہوا میں الفاڑنے لگیں اور آئینوں سے نیلی شعائیں نکلنے لگیں۔ سایہ بادشاہ چیخا اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ اچانک محل کے دروازے کھل گئے اور آسمان میں ایک خوبصورت چاندی کا اژدھا نمودار ہوا۔ اس نے ایلارا کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور دونوں بادلوں کے اوپر الفاڑ گئے۔ اس رات کے بعد لوگ کہتے تھے کہ جب بھی پورا چاند نکلتا ہے ایک چاندی کا اژدھا آسمان میں نظر آتا ہے اور اس کی پیٹھ پر نیلے لباس والی ایک پراسرار شہزادی بیٹھی ہوتی ہے۔